اسٹارٹ. السلام علیکم میم. آج 23 مارچ کا دن ہے تو آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں اس کا کافی اہم کردار ہے تو آپ اپنے نیوز ہم سے شیئر کریں. کوشچن پہلے بتا دینا چاہنا. پاکستان کے حوالے سے اس دن قرارداد پاکستان منظوری تھی. اٹ مینس کہ ہمارے رہنماؤں نے قائل کیا تھا انگلش گورنمنٹ کو کہ ایک الگ کنٹری انہیں دے دیا جائے ان جگہوں پہ جہاں کے مسلمس کی ہے میجورٹی. لیکن اس کا جو پرپس تھا اگر وہ میرا خیال ہے ہم بھلا بیٹھے ہیں. تو اگر وہ ہو تو پھر اس ریئل سینس میں اس آزادی کا مقصد حل ہوتا ہے. کافی سالوں اس کو ہم یاد بھی کرتے رہے. اب تو 23 مارچ اس طرح سیلیبریٹ بھی نہیں کیا جاتا جیسے کافی سالوں کیا جاتا تھا. تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی دوبارہ سے ضرورت ہے. اور یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ اور عوام اور میڈیا تینوں کا کام ہے. پلس ٹیچرس، فیکلٹی، اسٹوڈنٹس آل کین پلے دیئر رولس. میم ہمیں اپنا ایک انفرادی کیا رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ جوش و جذبہ جس کی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا تھا وہ ہمارا دوبارہ اجاگر ہو جائے؟ وہ دوبارہ اسی طرح اجاگر ہو سکتا ہے. ایک تو سلیبس میں سے وہ ساری چیزیں جو ہٹائی جا رہی ہیں. ابھی بھی آئی واز ریڈنگ اے نیوز ان یسٹرڈیز نیوز پیپر کہ اس میں سے آیتیں پلس نظریہ پاکستان کے حوالے سے سارے چیپٹرز ہٹا دیے گئے ہیں اور اس پہ کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے. تو یہ ایک طرح سے اپنی آئیڈینٹی کو بھلانے والی بات ہے یا جس مقصد سے یہ کنٹری حاصل کیا گیا تھا اس کو آگے لے جانے سے روکنے والی بات ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہیں یا ہماری گورنمنٹ کسی کے پریشر میں آ کے کر رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. بٹ اس کے انٹرونشن کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. ہونا چاہیے. اس میں پیرنٹس کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے بیکاز دے نو دا ہسٹری مور دین دیئر چلڈرن. مطلب بچوں کے لیے تو وہ پردادا والی جنریشن تھی جنہوں نے قربانیاں دیں، لیکن ان کے ماں باپ ہی ہیں جو انہیں بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کو سنبھال کے کیسے رکھنا ہے. یہ جو آزادی اس کے نتیجے میں ملی. میم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ 23 مارچ کے دن کیسے آپ خود سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ خود کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ایک تو ٹی وی پہ جو پروگرام جس سے ریلیٹڈ آتے ہیں یا کوئی اسپیشلی ہسٹورک پرسنالٹیز آتی ہیں ان کے انٹرویوز جو رہ گئے ہیں تھوڑے بہت جنہوں نے اسٹرگل کی تھی ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے تھاٹس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وچ از ویری ریئر ناؤ. اس طرح کے پروگرامس ہی اب کم نشر کرتا ہے. ٹی وی کی پالیسیز ہی چینج ہو گئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آئی ایم اے پیور پاکستانی آن ایوری ادر ڈے آلسو آف دا ایئر. اس لیے 23 مارچ کو اس طرح سے بالکل الگ سے تو نہیں سیلیبریٹ، بٹ یہ کہ جو اپنے لیے نیفیوز نیسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بلکہ خود بخود شیئر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کے متعلق سوالات اور ہم ان کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر وہ چاہیں کہ ہم ہرے اور سفید کپڑے پہنیں تو ہم بھی ان کے ساتھ اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنے جھنڈے والے کلرس کے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں. میم ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں اب وہ جوش و جذبہ نہیں ہے. وہ 23 مارچ کو ایک یعنی ہالیڈے کے طور پہ لیتی ہے. وہ بائکس آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، وہ بائک ون ویلنگ کرتے ہیں بائکس پہ اور لو وہ بریکنگ والی یس میم. ایکٹیویٹیز شروع کر دیتی ہیں. تو میم یہ ہونا چاہیے، اس کو ایسے سیلیبریٹ ہمیں کرنا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی روٹ کاز وہی ہے جو میں نے شروع میں بیان کی ہے کہ یہ جنریشن اس جنریشن سے بہت دور پیدا ہوئی ہے جنہوں نے اس کے لیے اسٹرگلس کی تھیں. اور ان کے ایون سلیبس میں سے بھی وہی چیزیں غائب کی جاتی جا رہی ہیں. اس لیے جو زبانی بتا سکتے ہیں ان کے پیرنٹس، ان کے ارد گرد رہنے والے بڑے، اور ان کو خود بھی اسٹرگل کرنی چاہیے کہ ہسٹری سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھیں. پاکستان کی ہسٹری 23 مارچ کے واقعات اور اس کے بیہائنڈ کیا لاجک تھا اور کیوں یہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. آیا وہاں پہ امن و امان سے رہ نہیں سکتے تھے جو انہوں نے کیا؟ تو بچے بھی اپنی آئیڈینٹی، اپنی ہسٹری کو ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے بیکاز جس اسٹیج پہ وہ ہوتے ہیں جو بائکس وغیرہ پہ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ میرا خیال ویسٹرن کلچر یا آئی ڈونٹ نو ایڈونچرزم میڈیا کی انفلوئنس میں آ کے کرتے ہیں، یا ان کی کیا فرسٹریشنز ہیں، یا وہ جسٹ لائف کو ایک فن سارٹ آف تھنگ سمجھتے ہیں، پکنک سمجھ رہے ہیں اس لیے اس طرح کرتے ہیں. اس میں بھی پھر پیرنٹس اور ٹیچرز اور بڑوں کی اور ان کی اپنی رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں کہ احساس ذمہ داری کی کمی ہے. یہ اوور آل ہی نئی جنریشن کا ایک ڈلیما ہے جس میں بہت سے عوامل ہیں. مے بی کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ گرومنگ کا ٹائم نہیں ہے بڑوں کے پاس، یا وہ گرومنگ کو اس طرح لے نہیں رہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے.
ویسٹرن کلچر کے سے متاثرہ ہیں شاید. میم آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ 23 مارچ کے موقع پر اپنے ملک کی اپنی انفرادی اور اجتماعی طور پہ کیسے وہ اپنے ملک کی بھلائی کر سکیں؟ جس طرح آپ کو یہ پروجیکٹ ملا انٹرویو کا، تو انٹرویو سے آگے ایک سٹیپ اور جا سکتے ہیں، عملی اقدامات کریں. آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ ملے جس میں آپ پوری سوسائٹی کی تو آبویسلی ایک گروپ نہیں کر سکتا، لیکن اسمالر گروپ جو کہ انڈر پریویلیجڈ ہے یا جو کسی مشکل میں ہے، اس کو آپ اس مشکل سے نکالنے میں کیا پریکٹیکل رول کر سکتے ہیں، ایک ایسا پروجیکٹ آپ کو دیا جا سکتا ہے. اسی طرح سارے اسٹوڈنٹس کو بلکہ دیا جا سکتا ہے. واکس ارینج کی جا سکتی ہیں، سیمینارز ہو سکتے ہیں، لیکچرز ہو سکتے ہیں، بٹ بات چیت سیمینارز، لیکچرز اور ریٹن حد تک تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اچھی باتیں، لیکن پریکٹیکلی اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. وہ چیزیں جن پہ ہم ڈیلی بیسس پہ کڑتے ہیں کہ حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت وہ نہیں کر رہی، تو عوام میں چھوٹے چھوٹے گروپس آگے آئیں اور ان کے لیے ہیلپ فل ہونے کی کوشش کریں. جس طرح سے پارٹیشن کے بعد آنے والے مہاجرین کے لیے یہاں سیٹلڈ لوگ ہیلپ فل ہوئے تھے، اس طرح اب بھی آدھی سوسائٹی اسی طرح کی میرا خیال محرومیت کا شکار ہے، جن کو اس طرح کے ہیلپرس کی ضرورت ہے. تو جو بائکس پہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ یو یوز یور انرجیز ان اے مور پازیٹیو وے helping those, because some schools are also giving projects like these. جیسے کہ بہت غریب ایک بستی چن لیتے ہیں جو کہ اپنے ایون کھانا پینا افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ پوری کلاس، پورا گروپ جو ہے بیسک نیسیسٹیز آف لائف، جیسے اس کو فوڈ بینک کے نام سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ایک آٹا، چینی، گھی اور شاید چاول، تو وہ کوئی بچہ وہ لاتا ہے آٹا، کوئی چینی، چاول، 100 روپیز صرف منتھ میں، وچ از ناٹ مچ. آپ لوگوں میں موبائلس پہ اتنا بیکار فضول ضائع کر لیتے ہیں، تو اگر اپنے پاکٹ منی میں سے بھی نکال دیں اور ایک بستی چن لیں جس کو آپ نے اس طرح سے ہیلپ کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کی فائنڈ آؤٹ کریں کہ ریئل کاسٹ کیا ہے، کہ وہ کیوں نہیں اپنے مینٹیننس کے خرچے کر سکتے. پھر ان میں سے اگر ایک آدھے بندے کے لیے آپ ایسا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ارینج کر سکیں تاکہ وہ ہر وقت آپ ہی کے راشن پہ نہ ڈپینڈ کریں، ایک سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، تو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس مل کے ایک بڑی چینج لا سکتے ہیں. اور بھی کئی ایریاز ہیں جہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہیلتھ ہے، ہاسپٹلس میں بڑے اگنور ہوتے ہیں پیشنٹس، اور ان کے اٹینڈنس جو ہم دیکھتے ہیں جس حالت میں ہوتے ہیں، اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں، ان میں گروپس جائیں تاکہ تھوڑا سا ان کے عملے پہ بھی چیک رہے اور وہ بھی ان کو ہیلپ بھی کر سکیں اور ان کا نظام درست کرنے کی کوشش کریں، انسٹیڈ آف اونلی شہباز شریف گوئنگ اینڈ انسپیکٹنگ آل دا انسٹیٹیوشنس. تو اسٹوڈنٹس کے گروپس ایک بہت اچھے پریشر گروپس بن سکتے ہیں اگر اپنی انرجیز پازیٹیو سائڈ پہ یوٹیلائز کریں انسٹیڈ آف دوز. بلڈ بینک ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہیں، بہت اچھا سوچ رہے ہیں، وہ ایک پرماننٹ فینومینا بن جانا چاہیے، کیونکہ اب جیسے ڈینگی کا سیزن آ رہا ہے تو یونیورسٹیز سے ہی اکثر بلڈ ڈونیشنز ان پیشنٹس کو جاتی ہیں، تو کیوں نہ روٹین میں ہی ایسا ہو، ان کا ریکارڈ رکھا جائے کہ یہ بچہ ویلنگ ہے، اس کا یہ بلڈ گروپ ہے. اس طرح اور کئی ایریاز ہیں جن میں ضرورت ہے ڈیلی بیسس پہ عملی کام کرنے کی. سر لفاظی بہت ہو گئی 62 سال، اب پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ میم، ہمیں آپ کے ویوز دے